لیلن نکرہ ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ بالکل رات کے بہت معمولی سے حصے میں۔ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں اس دور میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر تیز رفتار اونٹ پر 40 راتوں میں مکمل ہوتا تھا، اور اللہ پاک نے یہ سفر میرے محبوب کو ایک رات کے معمولی حصے میں مکمل کروا دیا، لے بھی گیا اور واپس بھی لے آیا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جب سفر کر رہا تھا، اس سفر میں آپ فرماتے ہیں میں براق کے اوپر سوار تھا، اور میری سواری اس کی رفتار کا اور اس کی چال کا حال یہ تھا، آپ فرماتے ہیں جہاں میری نگاہ پڑتی تھی، یہ میری اور آپ کی نگاہ نہیں ہے، یہ اللہ کے آخری نبی کی نگاہ ہے، یہ سارے نبیوں کے سردار کی نگاہ ہے۔ میری اور آپ کی نگاہ خوردبین کے ساتھ، دوربین کے ساتھ جہاں تک پڑتی ہے، اللہ کی قسم نبوت کی نگاہ تو بہت ہی اس سے آگے جا کے پڑتی ہے۔ آپ فرماتے میری نگاہ جہاں پڑتی تھی، میری براق کا اگلا قدم وہاں پہ جا کے گرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کی خصوصیت، اللہ پاک نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے، اور بیت اللہ بھی دیا، بیت المقدس بھی دیا۔ انہوں نے فرمایا میرے بیٹے اسحاق، میرے بیٹے اسماعیل سنو، میں نے اپنی دینی وراثت تقسیم کر دی، اسماعیل بیٹے کو بیت اللہ کی امامت دے دی، اور اسحاق بیٹے کو بیت المقدس کی امامت دے دی۔ بنی اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا، بنی اسرائیل، ان کی نسبت سے اسرائیل کے بیٹے۔ میرے اسحاق پیغمبر کی اولاد بیت المقدس کی امامت کی وارث بنے گی، اور جتنے قریشی متولی بیت اللہ کے بنتے آئے، نبی پاک کے تایا، دادا، چاچا، وہ سب بنی اسماعیل تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، وہ بیت اللہ کی امامت کے وارث بنتے آئے، وہ اس کے متولی بنتے آئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بیت اللہ سے اٹھایا اور بیت المقدس میں پہنچا کر اللہ تبارک و تعالی نے اصل میں مسئلہ ہی حل کیا۔ اللہ معراج پر نبی کو بیت اللہ سے اٹھا کے لے جا سکتے تھے، بیت المقدس میں لے جا کر 1,24,000 نبیوں کو اکٹھا کر کے امامت کے مصلی پر نبی پاک فرماتے قدمنی جبریل حتی اممتہم، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ میں نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، جبریل پوچھتے ہیں ہل اتدری من اممتہم، آپ جانتے آپ کے پیچھے کون تھے، آپ کن کے امام تھے؟ آپ فرماتے میں نے کہا کہ نہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے سارے نبی آپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ اللہ پاک نے اصل میں نبی کی خصوصیت کو واضح کرنا تھا، اور وہ یہ تھا کہ بیت اللہ کے مصلی سے اٹھا کر بیت المقدس کے مصلی پر بھی کھڑا کر کے اللہ نے اعلان کر دیا میرے خلیل کی وراثت جو 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی تھی، بنی اسماعیل اور بنی اسحاق کے طور پر، آج ہم نے وہ تقسیم ختم کر دی، اور وہ دونوں امامتیں اٹھا کر اور دونوں سیادتیں اٹھا کر ہم نے فاطمہ کے بابا کی جھولی میں ڈال دی۔ یہ نبی پاک کی خصوصیت ہے۔ ایک اور خصوصیت اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ